مولانا صاحب درود شریف ایک دن میں کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے، کثرت سے درود کے حوالے سے بتا دیں۔ دیکھیں درود شریف تو بہت بڑا ایک عمل ہے، اور جتنی زیادہ اس کی کثرت کی جائے تو بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اگر میں اپنی مصروفیات کا یا اپنے ذکر اذکار کے وقت کا 1/3 1/3 حصہ درود کے لیے وقف کر دوں تو آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے، لیکن اور زیادہ کریں تو اور اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا اگر آدھا حصہ میں اس کے لیے وقف کر دوں، آپ نے فرمایا اچھی بات ہے لیکن اور زیادہ کریں تو اور اچھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں پورا اپنا ذکر و اذکار کا وقت سارا درود شریف کو دے دوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے غموں سے تمہاری کفایت کر دیں گے، تمہارے مسائل اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے، تمہاری پریشانی اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے۔ اس سے درود شریف کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو درود شریف جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اتنا بہتر ہے۔ کم از کم درجہ اس کا یہ ہے کہ کثرت کا جو علماء نے ایک پیمانہ طے کیا ہے کہ بھائی آپ ایک تسبیح کم از کم صبح پڑھ لیں، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیں، تو چلیں کچھ نہ کچھ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں یا درود شریف کو کثرت سے پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید جتنا اہتمام کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جب بھی ذکر کی یا درود شریف کی یا کسی بھی عمل کی ترغیب دی جاتی ہے، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر گھر میں کوئی ضروری کام پڑ گیا، کوئی کام کرنا ہے، کوئی جناب کہیں جانا ہے، کہیں آنا ہے، تو آپ وہ سارے کام معطل کر دیں، یا آپ اپنی جاب پہ نہیں جا رہے، یا آپ اپنا کام نہیں کر رہے، یا بزنس نہیں کر رہے، یا اس کی وجہ سے آپ اپنے بزنس کو متاثر کر رہے ہیں، اپنے کاموں کو متاثر کر رہے ہیں، تو اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں۔ مطلب ایک بیلنس طریقے سے جو آپ کے ذکر و اذکار کا وقت ہے اس کے اندر آپ درود شریف کا کثرت سے ذکر کریں، اور جب آپ کی زبان خالی ہے اور آپ ذکر کرنے سے آپ کا وہ کام متاثر نہیں ہوتا اس ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اس انداز سے، یعنی کثرت کی ایک کسی کو شوق پیدا ہوا کہ میں نے کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، اب وہ جناب ہر وقت اس انداز سے پڑھ رہا ہو کہ اس کا وہ کام متاثر ہو رہا ہو، تو پھر اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ عبداللہ نے انڈیا سے، ایک شخص پیچھے چوتھی صف میں ہے، وہ رکوع میں شریک ہوا، اتنے میں امام نے سمع اللہ کہہ دیا، مسبوق کو نہیں معلوم کہ وہ رکوع سے پورا اٹھ چکا تھا یا نہیں، کیونکہ وہ امام کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایسی صورت میں مسبوق یہ مان لے کہ اس کو رکعت نہیں ملی اور آخر میں ایک رکعت پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کسی نے کہا کہ اس طرح اس کی 5 رکعت ہوں گی اور وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ دیکھیں اس بارے میں ایک اصول یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصولی طور پر تو بات یہ ہے کہ مقتدی کو اس وقت سمجھا جائے گا کہ اس کو رکعت ملی کہ جب وہ رکوع میں اس وقت شامل ہو جب تک امام نے رکوع سے سر نہیں اٹھایا۔ اگر امام نے رکوع سے سر نہیں اٹھایا اور یہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ساتھ اس پوزیشن میں رکوع میں جا کے شریک ہو جاتا ہے تو اس کا رکوع کنسیڈر ہوگا، اس کی یہ رکعت اس کو مل گئی، رکعت دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی امام کے ساتھ شریک نہیں ہوا تو پھر اس کو وہ رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اگر مقتدی کسی ایسی جگہ پہ کھڑا ہے صحن میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں اس کو امام نظر نہیں آ رہا، تو اس کے لیے پھر معیار فقہا نے اس چیز کو مقرر کیا ہے کہ بس وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کو ہی معیار بنا لے۔ اب اس کو یہ تو نہیں پتا کہ امام نے سر اٹھایا یا نہیں، اگر امام نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا ہے اور اس کے بعد آپ رکوع میں جا کے شامل ہوئے ہیں، اس کا مطلب آپ کو وہ رکعت نہیں ملی، اور اگر سمع اللہ لمن حمیدہ اس نے نہیں کہا اور آپ رکوع میں جا کے شامل ہو گئے تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ کو رکعت مل گئی ہے۔ تو اب اس کو معیار بنا کے دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو رکعت مل گئی تھی پھر آپ نے دوسری رکعت پڑھی تو اس کا مطلب آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، لیکن اگر آپ کو رکعت نہیں ملی تھی، یعنی امام کے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد آپ رکوع میں گئے تھے، اس کا مطلب وہ رکعت آپ کو نہیں ملی۔ جب وہ رکعت نہیں ملی تو آپ ایک رکعت بعد میں پڑھیں گے، جب پڑھیں گے تو اس کا مطلب آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا جناب، ایک صاحب نے سوال کیا، آج سے 9 سال قبل 2 لاکھ قرضہ لیا تھا، 9 سال بعد آج اس قرضے کی ادائیگی 2 لاکھ ہی کرنی ہے کیونکہ آج 2 لاکھ کی اوقات وہ نہیں رہی جو 9 سال قبل تھی۔ دیکھیں قرضہ جب آپ کسی کو کیش کی فارم میں دیتے ہیں تو آپ 10 سال بعد لیں، 20 سال بعد لیں، وہ آپ کو وہی رقم ادا کرے گا جو رقم آپ نے اس کو قرض میں دی تھی۔ فقہ کا ایک اصول ہے الدیون تقضی بامثالها، تو اس لیے ہاں جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ اپنی طرف سے تبرع کے طور پر، احسان کے طور پر اضافی طور پہ کچھ دینا چاہے بطور احسان تو اچھی بات ہے، اس کو دینا بھی چاہیے کہ آپ کے ساتھ کسی نے احسان کا معاملہ کیا ہے تو حدیث شریف میں اس کی بھی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم احسنکم قضاء، کہ تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو معاملے میں
جب پیسے واپس کر رہے ہوتے ہیں تو اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے واپس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ غیر مشروط ہونا چاہیے، یعنی اس کی کوئی شرط نہ لگائی گئی ہو کہ بھائی اس طریقے سے آپ نے مجھے واپس دینے ہوں گے۔ اور اس طرح کا قرضہ دیتے وقت جب آپ کسی لانگ ٹرم کے لیے قرضہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بجائے اس کے کہ آپ کیش دیں، اس کی ایک بہتر صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو سونا دے دیں، بھائی یہ 2 تولہ سونا میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، آپ مجھے جب بھی دیں گے 2 تولہ سونا مجھے واپس دیں گے، یا آپ ان کو ڈالر میں دے دیں، یا آپ ان کو جو بھی آپ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے تاکہ آپ کا وہ جو پیسہ ہے، وہ جو سرمایہ وہ محفوظ رہے۔ اس طریقے سے آپ نے پیسے میں دیا تو پیسے میں واپس ملے گا، تو وہی پیسے ملیں گے جو آپ نے قرض دیے تھے۔